ابن عطیہ کہتے ہیں نبی پر درود و سلام ہر حال میں سنن مؤکدہ کی طرح واجب، ترک کی گنجائش نہیں۔ محبت بولتی ہے، محبت خود اپنے الفاظ ڈھونڈ لیتی ہے، خود اپنا انداز۔ وہ کہتے ہیں ہر حال میں، جس طرح سنت مؤکدہ ہے نا، کرنا ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں تکرار تو اس میں کرنی ہی کرنی ہے، ترک نہیں کرنا، یعنی چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو غفلت برتے گا وہ بد نصیب ہوگا۔ نماز کے آخری قعدہ میں تشہد اور سلام کے درمیان واجب ہے، پہلے تشہد میں واجب، نماز میں واجب مگر مقام معین نہیں۔ یہ مختلف میں نے آپ کو علماء کے اقوال۔ کثرت سے پڑھنا واجب، تعداد کی قید نہیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں جب بھی ذکر کیا جائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، درود بھیجا جائے، جو سنے وہ درود پڑھے، جو لکھے وہ درود پڑھے۔ اور حدیث آپ سن چکے کہ جس کے سامنے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور وہ درود نہ بھیجے، وہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ اس کے لیے ہلاکت کی دعا جبریل امین نے کی، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہی، یعنی جس کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود و سلام نہ بھیجے، تو اس کے لیے حضرت جبریل امین نے ہلاکت کی دعا کی کہ وہ ہلاک ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔ آمین کا مطلب ایسا ہی ہو۔ کتنی بڑی بات، ڈرنا چاہیے۔ جو سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، وہ کتنے درجات اور رحمتوں سے محروم رہتا ہے، اسے سوچنا چاہیے۔ آئیے آپ کو میں کچھ اقوال سناؤں۔ القشیری نے اور شفاء الاسقام میں حافظ ابو نعیم کے حوالے سے لکھا کہ ایک خبر میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ، اگر زمین میں میری حمد کرنے والے نہ ہوتے تو نہ میں آسمان سے قطرہ اتارتا، نہ زمین سے دانہ اگاتا، اور بہت سی اشیاء کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ فرمایا موسیٰ کیا چاہتے ہو کہ میں اس سے بڑھ کر تمہارے قریب ہو جاؤں؟ جتنا تمہارا کلام تمہاری زبان سے، تمہارے دلی وسوسے تمہارے دل سے، اور تمہاری روح تمہارے بدن سے، اور تمہارا نور نظر آنکھ سے قریب، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں؟ عرض کی ہاں مولا میں چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب پر کثرت سے درود و سلام بھیجو۔